آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ پہلی ورکشاپ ہوئی تھی ہماری مانچسٹر میں یو کے میں، تو انہوں نے کہا جی ورکشاپ کرنا ہے. میں کہا ورکشاپ میں تو یہ کیا کہتے ہیں مشینیں بنتی ہیں اور گاڑیاں ٹھیک ہوتی ہیں، یہ ورکشاپ. میں کہا یہ تو پتہ نہیں ورکشاپ کیا ہوتی ہے بھائی. کہنے کہ نہیں وہ تعلیمی ورکشاپ ہوتی. تو یہ وہاں سے شروع ہوا تھا اندر سے پہلا. اس کے بعد سے پھر کہ ہاں اس کا جگہ جگہ بھی ہوتی ہے. ورکشاپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے حاضرین کو، اور یہ اخباروں میں یا اپنے رسالوں میں بھی پرانی ڈائجسٹ میں یا خندشوں میں اس کو چھاپتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس وقت بہت زیادہ پریشان حال ہے. اتنی پریشان حال ہے کہ اب وہ نہ پیسے سے سکون ملتا ہے نہ زیور سے سکون ملتا ہے. گھر میں کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں موجود ہے، اچھی سے اچھی چیزیں یعنی تفریح کی موجود ہے، لیکن آدمی پریشان ہے، بے حال ہے. اور اس کی بنیادی وجہ روحانی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ اللہ سے جو رشتہ ہے وہ تقریباً لوگ بھول چکے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے. ہر چیز اس وقت جو ہے مٹیریل کے اوپر چل رہی ہے. اب جو ہماری جو سائنس ہے بلا شبہ بہت ترقی ہوئی، بڑے عوام الناس کے لیے کام ہوئے اس میں، جیسے یہ میڈیکل سائنس ہے، دوسری نئی نئی چیزوں کا اختراع ہے. خطہ نظر اس کے کہ وہ ایسی چیزیں بھی بنی کہ ایک اس میں آواز میں 3-4 لاکھ 50 لاکھ جتنے آدمی چاہے وہ مار سکتے ہیں. وہ الگ ایک بات ہے. لیکن جیسے جیسے یہ سائنسی ترقی ہوئی اور پیسے کی ریل پھیل ہوئی، اس وقت سے آدمی کا سکون ختم ہو گیا. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ نظام تعلیم بھی چہرے بحث آتا ہے. نظام تعلیم سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی انگریزی نہ پڑھے، چینی زبان نہ پڑھے، اردو نہ پڑھے. مقصد یہ کہ تعلیم کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ ذہنوں سے نکل گئی. علم کا بارے میں پھر میں آپ سے کہ حضور نے فرمایا کہ چین جاؤ، تو چین کیا ہم دوسری زبانیں سیکھنے اردو سیکھنے جائیں گے؟ اس جو ہے بزرگان دین کے جو امتیاز ہے اس بر صغیر کا، بہت سے صوفیہ ہیں اور صوفی، لیکن بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سلسلہ عظیمیہ کے تحت ہمارے سلسلہ عظیمیہ کا جو اس وجہ وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے. کوئی روایتی قسم کی نہیں ٹھیک ہے، دوسروں کا بھی وہی ہے. نعت پہلے مضامیر تو ہوتے نہیں تھے، یہ گانے بجانے آپ کے ایک ستار ہوتا تھا، تو اس میں مضامیر شامل ہوئے ہیں اس میں موسیقی میں. اس وقت یہ عجیب قسم کا ایک فیشن بن گیا. نعتیں پڑھی جاتی تھی، حمد باری تعالیٰ پڑھی جاتی تھی، یا ایسا کلام پڑھا جاتا تھا کسی بھی زبان میں پڑھا جائے وہ جس میں اللہ کا اور بندے کا تعلق قائم ہو. وہ تو اب ہے نہیں، وہ تو ایک تماشا ہو گیا سارا. تو ہم نے سلسلہ عظیمیہ کے امام حضور قندر بابا اولیاء نے ایک پلیٹ فارم بنایا. وہ پلیٹ فارم یہ ہے کہ علمی حیثیت زیادہ سے زیادہ اجاگر کی جائے کہ روحانیت کیا ہے. اب اس جیسے ورکشاپ ہے، اب ورکشاپ میں ہمارے آپ تشریف لائے دیکھیں گے اس میں کسی ایک موضوع پر پسند نہیں ہے کہ بھائی آدمی پریشان کیوں ہے، بتائیں گے اس طرح پریشان ہے. پھر یہ کہ اس پریشانی کا حل کیا ہے، تو ہم یہ بتائیں گے قرآن و حدیث میں اگر آپ کا شوق ہو جائے آپ اور سکون ہو جائیں گے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا. تو اللہ کی دوستی تو جب ہی ہوگی بھائی جب پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا. اب اللہ کی دوستی یہ جو سائنسی ہماری ترقی ہے بلا شبہ بہت ترقی کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ انسانی ذہن یہاں تک جا سکتا ہے وہ اپنی جگہ. لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو نا وہ اپنے عربی چھوڑ دیں پڑھنا اور ایک مخصوص تعلیم حاصل کریں. اس لیے اس سلسلہ ضرور کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا اگر تمہیں چین میں ملے تو چین سیکھنے جاؤ. تو چین میں عربی سیکھنے جائیں گے، چینی زبان سیکھنے جائیں گے نا.
تو ہمارا منشا یہ ہے کہ اب لوگ قرآن کی طرف رجوع ہوں، حدیث کی طرف رجوع ہوں، اور جو یہ نماز روزے سے دور ہو رہے ہیں کسی طرح یہ دوری ختم ہو جائے. اور اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے ترجمہ کے ساتھ اور حدیث پڑھی جائے ترجمہ کے ساتھ.